بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پاک 301 کی فائنل ٹرم کا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے اور فرسٹ لیکچر کا فرسٹ ٹاپک ہے کنسٹیٹیوشنل ایشوز۔ Constitution is a set of basic principle and framework for the governance and the exercise of political power and legal authority۔ وہ کہتا ہے یہ جو کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ جو دستور ہوتا ہے، وہ بنیادی اصولوں اور فریم ورک کا جو ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے۔ کن کے لیے ہوتا ہے؟ گورننس کے لیے ہوتا ہے، پولیٹیکل پاور اور لیگل اتھارٹی کے لیے ہوتا ہے۔ It clarifies the scope of power relationship among the various institutions with the government and society۔ یہ حکومت اور معاشرے کے اندر مختلف اداروں کے مابین جو ہے پاور کے سکوپ کو اور جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو کلیریفائی کرتا ہے، مطلب کہ اسے واضح کرتا ہے۔ It has precedence over ordinary laws and cannot be changed like ordinary laws۔ ان قوانین کو، یہ جو دستور کے قوانین ہوتے ہیں، دوسرے قوانین پہ اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، جیسے ہم عام قوانین کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو قانون ہوتا ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ The Government of India Act 1935 was modified and promulgated in the newly state of Pakistan۔ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کو ماڈیفائڈ کرنے کے بعد پاکستان کی نیو ریاست میں جو ہے اسے نافذ کر دیا گیا تھا۔ The elected members in the 1946 election made the first constitution assembly that faced grievous circumstances۔ 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے ان کے منتخب ممبران نے ایک کنسٹیٹیوٹ اسمبلی بنائی تھی جسے بہت سے سنگین حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ میجر ایشوز کون سے تھے؟ The major issues the first constitution assembly faced، وہ ایشوز جو کہ فرسٹ کنسٹیٹیوشن اسمبلی کو فیس کرنے پڑے تھے۔ فرسٹ فیڈرلزم، سیکنڈ تھا ریپریزنٹیشن، نمائندگی کا تھا، تھرڈ پہ سیپریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ، اور فورتھ پہ دا نیشنل لینگویج ایشوز، اور 5 پہ تھا پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل سسٹم، 6 پہ تھا دا اسلامک اور سیکولر اسٹیٹ۔ فرسٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ ایشو تھا فیڈرلزم کا۔ there was consensus on the federalism but yet there were many issues to be settled۔ وفاق پر اتفاق رائے تو ہوا لیکن اور بھی بہت سارے معاملات تھے جن کو سیٹل کرنا تھا۔ the main was that Pakistan consisted of 2 ٹیریٹوریل پارٹس۔ جو سب سے مین ایشو تھا، جو اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان، with more population، زیادہ آبادی کے ساتھ، less territory but administratively 1 unit۔ علاقہ اس کا کم تھا لیکن انتظامی طور پر وہ ایک یونٹ تھا۔ اینڈ ویسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان ایڈمنسٹریٹیولی 4 یونٹ، جس کے انتظامی طور پر 4 یونٹ تھے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ڈویژن آف پاور۔ It was the most difficult question that how the power would be divided between center and the provinces۔ یہ سب سے مشکل سوال تھا کہ اقتدار کو مرکز اور صوبوں میں کیسے تقسیم کیا جائے۔ The heritage of British rule gave the tradition of a strong center۔ برطانوی ہیریٹیج نے جو ہے وہ ایک مضبوط مرکز کی جو ہے وہ روایت دی۔ But the provinces were demanding more autonomy and provincial rights۔ لیکن اس کے باوجود جو صوبے تھے وہ زیادہ خود مختاری اور رائٹس، حقوق جو ہیں وہ حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ In the interim constitution and the 1956 constitution tradition of the strong center continued۔ عبوری دستور اور 1956 میں مربوط جو ہوتی ہے مرکز کی آئینی روایت جو ہے وہ برقرار رہی۔ سیکنڈ جو ایشو تھا وہ تھا ریپریزنٹیشن کا۔ Representation at the federal level was another conflicting issue because East Pakistan and West Pakistan were different in population and size۔ وفاقی سطح پر نمائندگی جو تھی ایک اور متضاد یعنی کہ کنفلکٹنگ ایشو تھا، کیونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سائز کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ On the other hand, there was diversity in western part of Pakistan۔ اور دوسری طرف پاکستان کے مغربی حصے میں جو ہے وہ ڈائیورسٹی مطلب کہ تنوع پایا جاتا تھا۔
the province of West Pakistan were also different in population and size. मगरबी पाकिस्तान के सूबे भी आबादी और साइज के लिहाज से जो थे वो मुख्तलिफ थे. All of them were sensitive to their representation and provincial autonomy. ये सियासी नुमाइंदगी और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए जो थे वो हसास थे. To have a standard formula for the representation of unit and population, the Constituent Assembly CA formed a basic principal committee BPC on March 12, 1949. इन सब मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए यूनिट और आबादी की नुमाइंदगी के लिए एक मेयारी फार्मूला तश्कील देने के लिए जो दस्तूर साज असम्बली CA थी उसने एक कमेटी तश्कील दी 12 मार्च 1949 को. और द प्राइमरी टास्क ऑफ दिस कमेटी वाज टू फ्रेम अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल फॉर द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. और इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम था कि आने वाले पाकिस्तान के लिए आइन के लिए बुनियादी असूलों का एक मजमुआ जो है वो मुरतब करना था. और फर्स्ट BBC रिपोर्ट क्या थी? दिस कमेटी presented its first report on 20 September 1950. और इस BBC की जो रिपोर्ट थी, जो फर्स्ट कमेटी थी, उसने अपनी पहली रिपोर्ट 1950 में पेश की. According to this report, 2 houses of the parliament were proposed. इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट के 2 ऐवानों की तजवीज़ जो है वो पेश की गई. The lower house was to be elected on the basis of the population and the upper house was to be elected on the basis of equal representation for all the province of Pakistan, namely East Bengal. लोअर हाउस यानी कि अवान ज़ेरी का इंतखाब जो है वो अवामी आबादी की बुनियाद पर होना था. और जबकि अपर हाउस यानी कि अवान बाला का जो इंतखाब था वो मशरकी बंगाल यानी पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए यकसा नुमाइंदगी की बुनियाद पर जो है वो होना था, उसका चुनाव होना था. वेस्ट पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलोचिस्तान equal power were proposed for the both houses. मगरबी पंजाब, सिंध, सूबा सरहद और बलोचिस्तान दोनों अवानों के लिए एक जैसी जो पावर्स होती हैं, एक जैसे इख्तियार की तजवीज़ जो है वो पेश की गई थी. नो मेंशन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज मेड. ईस्ट बंगाल अपोज दिस रिपोर्ट एंड लियाकत अली खान विथड्रॉ इट. और इस रिपोर्ट में जो है कौमी जो ज़बान होती है, नेशनल लैंग्वेज, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बंगाल ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और बाद में लियाकत अली खान ने भी इस रिपोर्ट से विथड्रॉ कर दिया. सेकंड BBC रिपोर्ट सेम फर्स्ट की तरह ही है. BBC प्रेजेंटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन 22 दिसंबर 1952. BBC ने अपनी दूसरी जो रिपोर्ट है, फाइनल जो रिपोर्ट है, वो 22 दिसंबर 1952 में पेश की. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विल एंजॉय द इक्वल स्टेटस एंड. और इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों अवानों को मसावी हैसियत और इख्तियारात जो हैं वो हासिल होंगे. इट प्रपोज्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईस्ट एंड वेस्ट विंग. इसने मशरकी और मगरबी जो विंग्स थे उनको मसावी तजवीज़ जो है वो पेश की. दिस रिपोर्ट आल्सो फेस्ड रिएक्शन इन बोथ द विंग्स ऑफ पाकिस्तान. इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में जो है रद्द अमल का सामना करना पड़ा. द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी was not appreciated in the both East Pakistan and मशरकी पाकिस्तान और पंजाब दोनों में ये जो बराबरी यानी कि यकसाई का जो असूल बनाए गए थे, इनकी तारीफ जो है वो नहीं की गई, मतलब इनको नहीं माना गया. नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला. मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कौन सा था? मोहम्मद अली बोगरा इमीडिएटली आफ्टर assuming the office of the prime minister represented a formula to resolve the deadlock in constitution making. मोहम्मद अली बोगरा ने वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के फ़ौरन बाद ही
آئین سازی میں تعطل کے حل کے لیے جو ہے ایک فارمولہ پیش کیا. اکارڈنگ ٹو دس فارمولہ پاکستان وڈ ہیو اے بائی کیمرل لیجسلیچر، اور اس فارمولے کے مطابق جو ہے پاکستان میں دو طرفہ مقننہ ہوگی. ان اپر ہاؤس there would be equal representation to each of 5 units. ایوان بالا میں ہر 5 یونٹوں کو جو ہے وہ ایکول نمائندگی جو ہے وہ حاصل ہوگی. ان لوور ہاؤس پاپولیشن ول بی ریپریزنٹڈ، اور زیری میں جو ایوان زیری ہیں اس میں آبادی کی نمائندگی کی جائے گی. ان دس وے مور ریپریزنٹیشن واز گیون ٹو ایسٹ پاکستان. اس طرح مشرقی پاکستان کو زیادہ نمائندگی جو ہے وہ دی گئی. بوتھ ونگز وڈ ہیو ایکول اسٹرینتھ ان جوائنٹ سیشن آف دا ٹو ہاؤسز. دونوں ایوانوں کو مشترکہ اجلاسوں میں دونوں ونگز میں طاقت جو ہے وہ یعنی کہ اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. ریئیکشن ٹو بوگرا فارمولہ. اٹ واز ویلکمڈ ان بوتھ پارٹ آف دا کنٹری. ملک کے دونوں حصوں میں اس کا خیر مقدم کیا گیا. دا پرنسپل آف پارٹی اینڈ ریپرزنٹیشن آف دا پاپولیشن واز اپریشیٹ. اور بنیادی اصولوں اور آبادی کی نمائندگی کو جو ہے وہ سراہا گیا. اٹ آلسو سالو دا پرابلم آف نیشنل لینگویج بائی سجیسٹنگ اردو اینڈ بنگالی بوتھ ایز نیشنل لینگویج. اس نے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کی تجویز جو ہے وہ پیش کی، یعنی کہ اردو اور بنگالی دونوں قومی زبان ہوں گی. نیکسٹ ٹاپک ہے 1 یونٹ آف ویسٹ پاکستان اکتوبر 1955. 1 unit of West Pakistan was established on 14th October 1950. مغربی پاکستان کا 1 یونٹ جو ہے وہ 14 اکتوبر 1955 کو جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. The provinces of Punjab, Sindh, NWIP and Balochistan would be amalgamated in 1 unit to establish party between the two parts of the country. پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے صوبوں کو ایک یونٹ میں جو ہے وہ ضم کیا جائے گا تاکہ ملک کے دونوں حصوں کے مابین جو برابری جو ہے وہ قائم کی جا سکے. تھرڈ ایشو سیپریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ. سیپریٹ الیکٹوریٹ واز اڈاپٹ آن دا ڈیمانڈ آف مسلم ان 1909 بائی دا برٹش گورنمنٹ. 1909 میں برطانوی حکومت کے ذریعے مسلمانوں کے مطالبے پر علیحدہ ووٹرز کو جو ہے وہ اپنایا گیا تھا. بٹ دا minorities did not favor this after independence. لیکن آزادی کے بعد اقلیتوں نے جو ہے اس کی حمایت جو ہے وہ نہیں کی. religious elements supported this as a part of heritage. اور جو مذہبی عناصر تھے انہوں نے ہیریٹیج کے طور پر اس کی جو ہے وہ تائید کی. ایسٹ ڈیسائیڈڈ فار جوائنٹ الیکٹوریٹ، اور جو ویسٹ پاکستان تھا وہ کہتا تھا سیپریٹ الیکٹوریٹز. سو 1957 جوائنٹ الیکٹوریٹ واز اڈاپٹ فار آل پاکستان بائی دا نیشنل اسمبلی. 1957 میں قومی اسمبلی کے ذریعے جوائنٹ ووٹرز کو تمام پاکستان میں جو ہے پاکستان کے لیے منظور کیا گیا. فورتھ ایشو تھا دا نیشنل لینگویج ایشو. پری انڈیپینڈنس مسلم elite all over the India adopt Urdu. آزادی سے پہلے پورے ہندوستان میں جو مسلم اشرافیہ تھا یعنی کہ جو مسلم کمیونٹی تھی اس نے اردو لینگویج کو جو ہے وہ اپنایا. ان 1948 جناح declared that Urdu would be the national language but provinces could use their languages. 1948 میں جناح نے اعلان کر دیا کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان ہے اور باقی صوبے جو ہیں وہ اپنی زبان استعمال کر سکتے ہیں. اپوزیشن اگینسٹ اردو واز دیئر ان ایسٹ بنگال. لیکن مشرقی بنگال میں جو ہے وہ اردو لینگویج کی مخالفت تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بنگالی بھی قومی زبان کے طور پر بولی جائے. دس بیکم مور pronounced after the death of Jinnah as controversies erupted on the constitution making. یہ جناح کی موت کے بعد اور زیادہ واضح ہوا تھا جب آئین سازی پر جو ہے وہ تنازعات کھڑے ہوئے تھے. لینگویج موومنٹ سٹارٹڈ ان ایسٹ پاکستان فیبرری 1952. فروری 1952 میں جو ہے مشرقی پاکستان میں زبان کی تحریک کا آغاز شروع ہوا. ٹو لینگویج فارمولہ واز اڈاپٹیڈ ان 1954. 1954 میں ٹو لینگویج فارمولہ اپنایا گیا. سنس
73 Urdu was adopted as national language along with the support for development of regional languages. 1973 سے علاقائی لینگویج کے پروموشن کے لیے علاقائی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اردو لینگویج کو اڈاپٹ کیا گیا. اور نیکسٹ ٹاپک 5 جو تھا وہ تھا پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل ایشوز، اور یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ کوئز ہے. Supporters of presidential system become dominant after the 1958 military takeover. 1958 میں فوجی اقتدار میں آنے کے بعد جو صدارتی نظام کے حامی تھے وہ غائب ہو گئے. The 1962 constitution was a presidential constitution. اور اس کے بعد جو 1962 کا آئین تھا وہ صدارتی آئین تھا. The Islamic secular state یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں ایک کوئز ہے. There was a broad agreement that the state will identify itself. ایک براڈ ایگریمنٹ تھا کہ جو ریاست جو ہے وہ اپنی شناخت اسلام کے ساتھ کرے گی. آبجیکٹیو ریزولوشن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. The issues to be addressed were، وہ ایشوز کون سے تھے؟ Scope of legislation for an elected assembly. اچھا یہ ایزی سے ہیں، ان کو آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا، یہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. Discussion in the Constituent Assembly and outside continued. آئین ساز اسمبلی اور اس پر باعث مباحثہ جو ہے وہ جاری رہا. There was an active demand by religious element for Islamic political system. اسلامی سیاسی نظام کے لیے مذہبی عناصر کا ایک فعال جو ہے وہ مطالبہ تھا. In this context the leading ulama of various sects presented the famous 22 points to provide religious base to the future constitution. اس تناظر میں مختلف فرقوں کے ماہ ناز علماء نے مشہور 22 پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کیے، جو کہ بہت اہم نکات تھے. وہ 22 پوائنٹ جو انہوں نے پیش کیے. دا کی ایشوز کون سے؟ What kinds of the institution and processes have to be created to translate the notion of supremacy of the Quran and the Sunnah. قرآن اور سنت کی بالادستی کے تصور کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کس قسم کے اداروں اور عمل کو جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگا. فرسٹ پوائنٹ کون سا تھا؟ فرسٹ پوائنٹ ہے the Constituent Assembly adopt a middle course and a modernist perspective. دستور ساز اسمبلی نے ایک درمیانی نصاب اور ماڈرن اور پسندانہ نقطہ نظر جو ہے وہ اپنایا. Spirit of Islamic principle and values, modern notions of governance, representation and administration were amalgamated. اسلامی اصولوں اور اقتدار کی روح، حکمرانی، نمائندگی اور انتظامیہ کے جدید تصورات کو جو ہے وہ یکجا کیا گیا. Islamic provisions would be taken up when we discuss the constitution. سو جب بھی ہم آئین پر جو ہے تبادلہ خیال کریں گے تو اسلامک دفعات پر جو اسلامی دفعات ہوں گی، اسلامی دفعات کو عملی جامہ پہنائیں گے. یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر فائنل ٹرم کا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوتی ہے ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.